علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پل صراط جہنم کے اوپر بنایا جائے گا اور اس سے مومن اور کافر سب کو گزرنا ہوگا۔ گزرنے کے انداز اور احوال کے موضوع پر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD بنام پل صراط کے احوال۔ پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ 15,000 سال میں ایک تیز رفتار گھوڑا جتنا راستہ طے کرے اتنا طویل سفر ہے یہ پل صراط۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا گوندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا۔ بعض تیز ہوا کی طرح گزریں گے۔ فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں اور لوہے کے خوفناک آنکڑوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے۔ دنیا کی لذتوں میں، دعوتوں میں، فیشنوں میں، ادھر جانا ادھر جانا، موٹر سائیکل، ہوٹلنگ، کار، ریسٹورنٹ، فلاں موسیقی، یہ وہ، ابھی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ابھی موج ہے، چاروں طرف 4 لوگ ہیں، کار ہے، بنگلہ ہے، ہم بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو۔ ہاتھ، زبان، آنکھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، بھول گئے۔ بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں جا پڑیں گے۔ تیرا رونا دھونا، چیخنا چلانا تجھے ہلاکت سے نہ بچا سکے گا۔ اتنی سخت تکلیف ہے روح کے نکلنے کی جو نکلنی ہے، لازمی قبر نے ہر ایک کو دبانا ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو سوچ اس وقت خوف کے مارے تیری کیا حالت بنی ہوگی۔ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، گالی گلوچ، شراب، کباب، جب یہ اعمال لے کر قبر میں جائیں گے کیا توقع رکھتے، کیا امید رکھتے ہیں؟ آخری کب یاد کیا تھا قبر کا بھیجنا؟ کب آخری یاد کیا تھا؟ کٹ گیا، گر گیا، پکڑ لیا گیا، گرا دیا گیا، جلا دیا گیا، بنے گا کیا؟ اللہ ایمان سلامت رکھے، ایمان سلامت رکھے۔ جو ذرہ بھر بھی ایمان سلامت لے کر چلا گیا اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا۔ میرے آقا اس کو جنت میں داخل کروا سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو۔ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے پل صراط سے پہلے کون گزرے گا، 15,000 سال کی راہ، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔ اس VCD کو اول تا آخر ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل قیامت کی تیاری کا ذہن ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الجامع الصغیر روایت کی یہ بڑی پیاری کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 320 اور حدیث نمبر 5151 5191 پر یہ روایت نقل کی گئی جو درود شریف کے فضیلت پر میں نے بیان کی ہے، اور اس میں الحمدللہ عز و جل روز جمعہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت منقول ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے۔ اس کا
حوالہ قرآن پاک میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ملتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ اس کی تفسیر میں سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحدی لکھتے ہیں کہ مقام محمود یہ مقام شفاعت ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لوائل حمد کہتے ہیں۔ حمد کا جھنڈا تعریف کی جائے گی، اس تعریف والا جھنڈا تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ ایسا جھنڈا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، جس کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ایک مکتب میں لکھا ہے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ لیوا کے تلے یعنی لیوا الحمد جو جھنڈا ہوگا، اس کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، کہ آقا ہم بھی آپ کے اس لوائل حمد تلے جب حاضر ہوں گے تو آپ کی ثنا، آپ کی تعریف میں، آپ کی نعتوں میں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی نعتیں بھی مدینہ مدینہ ہے، اس میں جو ہماری جو زبان کھلے تو وہ آپ کے لیے کھلے گا، وہاں بھی آپ کی تعریف، آپ کی ثنا، آپ کی تعریف بیان کرتے رہیں، آپ کی نعتیں پڑھتے رہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لوائل حمد کہتے ہیں، اور یہ سنن ترمذی کے حوالے سے اس میں یہ یہاں موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ صراط حق ہے، پل صراط، یہ پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب ہے۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جیسا کہ مسند امام احمد وغیرہ میں بیان کیا گیا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی۔ جیسا کہ بخاری شریف میں بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے۔ اور حسب اختلاف اعمال، مختلف اعمال کے مطابق کسی کا عمل کیا ہوگا، کسی کا عمل کیا ہوگا، کسی کا عمل کیا ہوگا، پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے اپنی اعمال کے مطابق۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا گوندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا۔ تیزی کے ساتھ وہ پل صراط سے گزر جائے گا، اور بعض تیز ہوا کی طرح گزریں گے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسیٹتے ہوئے اور کوئی چیونٹی کی چال جائے گا۔ اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ عز و جل جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔ جیسا کہ مسلم شریف کے حوالے سے منقول ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، جس کا ابھی میں نے آپ کو مختصر بیان کیا کہ کوئی یوں گزرے گا، کوئی یوں گزرے گا، کوئی یوں گزرے گا، مختلف کیفیات ہوں گی گزرنے کی،
اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین، ہمارے اور جو دیگر خائفین گزرے ہیں، انہوں نے اس معاملے میں مطلب بہت خوف کا اپنا اظہار کیا ہے، پل صراط کے حوالے سے بہت خوف کا اظہار کیا، اور اس میں سے گزرنا ہے ہر ایک نے. جیسے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، مجھے امید ہے کہ جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا؟ یہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 71 ہے، 71. ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تو تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے. یعنی تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تو تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے یہ نہیں سنا؟ اس کی اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل گرے. تو اب اس سے روایت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہوگا. اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والے مومنین بچا لیے جائیں گے اور مجرمین اور ظالمین جہنم میں گر پڑیں گے. ہائے ہائے، کسی دشواری کا معاملہ ہوگا میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیسی دشواری ہوگی کہ مجرم اور ظالمین یہ جہنم میں گریں گے اور اللہ سے ڈرنے والے یہ بچا لیے جائیں گے. تو اس طرح ہر ایک کو گزرنا ہے، ہمیں بھی گزرنا ہے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ گزر جائیں. گزرنا تو پڑے گا، اور ہمارے بزرگ ڈرتے بھی تھے اس حوالے سے کہ حضرت سیدنا ابو میسرہ عمر بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار بچھونے پر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بے قرار ہو کر فرمانے لگے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا. ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم سے گزرنے کی خبر دی ہے، لیکن یہ خبر نہیں کہ ہم اس سے نکلیں گے یا نہیں. اس خوف سے مطلب کہ آپ اپنے بستر پر بے قرار ہوئے اور کہنے لگے کہ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا. البتہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل ہم سب پر رحم فرمائے. پل صراط کا سفر نہایت ہی طویل ہے. چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر یہ 15,000 سال کی راہ ہے. 15,000 سال میں ایک تیز رفتار گھوڑا جتنا راستہ طے کرے اتنا طویل سفر ہے یہ پل صراط. 5,000 سال اوپر راستہ، پھر 5,000 سال نیچے، اور 5,000 سال برابر، یہ 15,000 سال ہو گئے. اب پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے، اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے. اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا عز و جل کے باعث کمزور اور نڈھال ہوگا. تو یہ طویل راستہ ہر ایک نے گزرنا ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور اس پل صراط سے گزرنے کی رب کریم ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے سرتاج صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے. اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اسے پکڑیں گے جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی اسے پکڑیں گے جسے اللہ چاہے گا. لوگ اس پر گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے.
وہ فرشتے کہتے ہوں گے رب سلیم رب سلیم، اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندھے ہوں گے، بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے باہر شریعت کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن پیارے رب عز و جل کی بارگاہ میں اس پل صراط کا تصور رکھ کر اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد، آپ کی شفاعت کا کچھ یوں ذکر کرتے ہیں۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدی کا ساتھ ہو، آفتاب ہاشمی نور الہدی کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رب سلیم کی صداؤں کے صدقے میں آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے۔ اعمال یقیناً ایسے نہیں ہیں ہمارے کہ جس طرح گزرنے کے بیان ہوئے کہ یوں تیزی کے ساتھ ایسے گزر جائیں گے، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رب سلیم کی صداؤں پر ہمیں بھی امید ہے، اور میرے آقا اعلی حضرت نے اس امید پر کتنا پیارا شعر لکھا ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب پل کی کیفیت آپ نے معلوم سنی کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اندھیرے میں بنا ہوا ہے اور جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، آکڑے لگے ہوئے ہیں، اتنا خوفناک یہ پل ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت، غمخوار آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے محبت پر ان کی ایسی نظر جمی ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدا ہے رب سلیم، یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے تو میں کیوں نہ پھر وجد کرتے پل صراط سے گزروں گا۔ سبحان اللہ۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سعید بن ابی ہلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے روز پل صراط بعض لوگوں پر بال سے بھی باریک ہوگا اور بعض کے لیے گھر اور وسیع وادی کی طرح ہوگا۔ یہ شعب الایمان کے حوالے سے نقل ہے۔ میرا کہ اعلیٰ حضرت نے اسی پل صراط کو سامنے رکھ کر ایک اور شعر بھی لکھا ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو
اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں چاہا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں چاہا، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، تو اب اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنا کوئی مشکل نہ رہا کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، کہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، یعنی قیامت کا ایک ایسا دن ہے کہ پسر پدر، یعنی پسر کہتے بیٹے کو، پدر کہتے والد کو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ باپ بیٹے کے اوپر سے، یعنی بیٹے کو رونتا ہوا گزر جائے گا، باپ کو پتہ نہیں چلے گا میں اپنے بیٹے کو رونتا ہوا گزر رہا ہوں، ایسا قیامت کا دن ہوگا۔ اور ایسے دن میں جب باپ بھی مدد نہیں کرے گا، وہاں میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد ہوگی۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں چاہا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں چاہا، گزرا کرے سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو۔ کیا عجب کہ جب سرکار کی امت پول سے گزرے تو جبریل امین اپنا پر بچھا دیں۔ وہ ایک اور شعر ہے نا، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، یہ ہو سکتا ہے اس اہل صراط سے وہ جو پل صراط پر جو فرشتے ہوں گے مقرر، تو جو جن کا تقرر ہوگا، ہو سکتا ہے انہی سے خطاب ہو، اہل صراط روح امی کو خبر کریں۔ کیا خبر کریں؟ جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ اور ایک طرف فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اور ایک طرف دیکھتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، اور انشاءاللہ ایسے ہوگا کہ پر کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ زندانی دوزخ، دوزخ میں قید، زندہ قیدی، قید کرنا، تو ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا۔ آقا آپ کی رحمت، کہ آپ کے متعلق قرآن کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی پوری اگر آپ سورہ توبہ کی آخری آیت کو دیکھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، عزیز، آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو بھی میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہارے بے انتہا حرص چاہنے والے، اور حریص علیکم کے جلوے قیامت کے دن دیکھیں گے، جب اپنے امتیوں کو اللہ کی بارگاہ سے بخشوا کر جنت میں داخل کروا رہے ہوں گے، جنت میں داخل کروا رہے ہوں گے، جنت میں داخل کروا رہے ہوں گے، جنت انشاءاللہ تعالی سب جنت میں جائیں گے۔ آقا کے غلام، اللہ نے چاہا اس کے حبیب کے صدقے میں ہم سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ایمان سلامت رکھے، ایمان سلامت رکھے۔ جو ذرہ بھر بھی ایمان سلامت لے کر چلا گیا، اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا، میرے آقا اس کو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا کر رکھے، اس کے لمحے بھر کے عذاب سے بچا کر رکھے،
اس کا کروڑ عذاب کا کروڑواں حصہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. بس اللہ ہم پر اپنی نظر رحمت کرے. تو ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. آقا ہم بھی رضا کے غلام ہیں. یہ وہی امام احمد رضا ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملاحظہ کیا، کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو عرض کی آقا کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں احمد رضا ہندی کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی ہند کے جو اعلیٰ حضرت ہیں ان کا انتظار ہو رہا ہے. تو جنہوں نے یہ خواب دیکھا انہوں نے اسی وقت معلومات کی تو پتہ چلا کہ اسی ہمیں اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا تھا. یہ اتنی مطلب کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اسی عاشق صادق نے آپ سے یہ امید رکھی ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. ہم بھی اسی اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کے مسلک پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے. ہم بھی انہی کا واسطہ وسیلہ دے کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا ہے. یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. ناظرین بھی مل کر آقا کی بارگاہ میں عرض کریں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے. ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو. خطا کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ. کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ. کہاں تم ہو میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں. تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو. تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو. ایک ایسا معاملہ ہے پل صراط کا، اگر یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد نہ ہوئی تو ہلاک ہو جائیں گے. اتنا نازک معاملہ ہے پل صراط کا، اتنا نازک معاملہ ہے کہ حضرت سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کا خلاصہ ہے، جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ بروز قیامت پل صراط پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پالے گا. اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا، نافرمانیوں اور گناہوں کے سبب اس کی پیٹھ بھاری ہوئی، تو پہلے ہی قدم پر پل صراط سے پھسل کر گر پڑے گا. اے بندہ ناتواں ذرا غور تو کر، جب تو پل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا.
پھر اس کے نیچے جہنم کی ہولناک سیاہی پر تیری نظر پڑے گی. نیچے سے جہنم کو جوش و خروش سنائی دے گا. آگ کی بلند شعلوں کی چیخو پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی. تو سوچ تو صحیح, اس وقت تجھ پر کس قدر دہشت طاری ہوگی. یاد رکھ, تیرا دل چاہے کتنا ہی بے قرار و بے کل ہو, قدم پھسل رہے ہوں اور پیٹھ پر اس قدر بوجھ ہو کہ اتنا بوجھ اٹھا کر ہموار زمین پر چلنا بھی تیرے لیے دشوار ہو, تو لاکھ کمزوری کی حالت میں ہو, مگر تجھے پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا. تو تصور تو کر کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز پل صراط پر نہ چاہتے ہوئے بھی جب تو پہلا قدم رکھے گا اور اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا, مگر پھر بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا. لوگ تیرے سامنے پھسل پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں اور لوہے کے خوفناک آنکڑوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے. تو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ لوگ روتے چلاتے سر کے بل جہنم میں گرتے جا رہے ہیں. تو سوچ اس وقت خوف کے مارے تیری کیا حالت بنی ہوگی. جہنم کی گہرائیوں سے آہو بکا اور ہائے اوہ کی چیخو پکار تیرے کانوں پر پڑ رہی ہوگی. بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں جا پڑیں گے. تو سوچ تو صحیح, اے مدنی چینل کے ناظرین, اے میرے اسلامی بھائی, سوچ تو صحیح, اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو تیرا کیا بنے گا. میں اپنے بارے میں سوچوں, اب اپنے بارے میں سوچیں. اس وقت کی شرم و ندامت تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی. تیرا رونا دھونا چیخنا چلانا تجھے ہلاکت سے نہ بچا سکے گا. اس وقت تیری حسرت بھری چیخ و پکار کچھ اس طرح پر ہوگی, میں اسی دن سے ڈرتا تھا. ہائے کاش میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں آگے بھیجتا اور سنتیں اپناتا. ایک کاش, 100 کروڑ کاش میں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا. ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا. ایک کاش میں بھولا بسرا ہو جاتا. کاش 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 میری ماں ہی مجھے نہ جانتی. کاش میری ماں ہی مجھے نہ جانتی. کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے. ہاں پل صراط سے گرنے کا خوف کھائے جاتا ہے. ہاں پل صراط سے کٹنے کا خوف کھائے جاتا ہے. پل صراط سے پھسلنے کا خوف کھائے جاتا ہے. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا. کاش کہ میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا. کاش کہ میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا. کاش کہ میں دنیا میں دنیا میں
حشر کا سب ختم ہو گیا ہوتا. ناظرین ابھی جو ہے نا ہم بہت خوش ہیں. اصل میں خوش کیوں ہیں؟ ہم بھول گئے ہیں نزا کی سختی کو، بھول گئے مرنے کو، بھول گئے ہیں قبر میں جانے کو، بھول گئے ہیں حساب و کتاب کو. ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے. ہم بھول گئے ہیں جہنم کے ان بھڑکتے شعلوں کو. ہم بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو. ہم بھول گئے کہ قیامت کے دن جب ہمیں پیش کیا جائے گا، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے عضو جب ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہم بھول گئے ہم جس زمین پر اعمال و افعال کرتے ہیں وہ زمین ہمارے بارے میں گواہی دے گی. ہم بھول گئے. ہم یہ دنیا کی لذتوں میں، دعوتوں میں، فیشنوں میں، ادھر جانا، موٹر سائیکل، ہوٹلنگ، کار، ریسٹورنٹ، فلاں موسیقی، یہ وہ، ابھی سب کچھ کر رہے ہیں. ابھی موج ہے، چاروں طرف 4 لوگ ہیں، کار ہے، بنگلہ ہے، مگر بھول گئے ہیں کہ سب کچھ ادھر موج ہے نا، بالکل لگے ہوئے ہیں ہم اپنی مستی کے اندر. ادھر جا رہے، ادھر جا رہے، وہ مل رہا ہے، وہ ادھر آ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، یہ سب مطلب کہ پتہ ہی نہیں، جیسے بھول ہی گئے کہ مرنا ہے. اگر موت یاد آ جائے نا، اور پھر یہ یاد آ جائے کہ ہائے میرے کو حساب دینا ہے، اور میں ایسا نہ ہو کہ نزا کی سختی میرے پر قہر بن کے ٹوٹے، اور رگ رگ سے جب روح نکالی جائے گی تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت فرشتے مردے کو پکڑ لیتے، مرنے والے کو پکڑ لیتے. اگر نہ پکڑے تو روح قبض ہونے کی تکلیف کے سبب سے وہ چیختا ہوا جنگلوں کی طرف بھاگ جائے. اتنی سخت تکلیف ہے روح کے نکلنے کی، جو نکلنی ہے روح کو تو جانا ہی ہے نا. موت میں آنی ہے، مرنا تو پڑے گا. روح نکلنی ہے. تو نزا کی سختیاں، پھر اس کے بعد ایمان سلامت لے کے جاتا ہوا نہیں جاتا. نہ جانے دن رات بولتے کرتے کام کرتے اللہ کی کتنی نافرمانی، اور نہ جانے اللہ نہ کرے کوئی کفریہ کلمہ ہی زبان سے نہ نکل جائے، کوئی ایسا جملہ ہی نہ نکل جائے جو میرے ایمان کو برباد کر دے، میرے دین و ایمان اور میرے اسلام کو یہ برباد کر کے رکھ دے، اور سب کچھ مجھ سے چھین جائے، مجھے پتہ بھی نہ چلے، جہالت کی وجہ سے میں وہیں کے وہیں رہ جاؤں اور جہنم کی آگ میں جل جاؤں. یہ ساری چیزیں بھول گئے. یہ بھول گئے کہ ہم قبر میں جائیں گے اور قبر دبائے گی. بھول گئے نا. بتاؤ یار کب یاد آئی تھی آپ کو قبر؟ یاد آخری کب قبر کو یاد کیا تھا آپ نے کب آخری یاد کیا تھا کہ قبر دباتی ہے؟ گناہگار کو یوں دباتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور نیکوکاروں کو، اچھے کو یوں دباتی ہے جیسے ماں بچھڑے لال کو دباتی ہے. اور ڈیفینیٹ لازمی قبر نے ہر ایک کو دبانا ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا. قبر نے دبانا ہے. اپنی اعمال افعال کا جائزہ تو لو. کیا توقع رکھتے ہیں ہم اپنے کردار سے؟ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، گالی گلو، شراب، کباب، کالے منہ کرنا، بدکاریاں کرنا، پھر فلمیں دیکھنا، گانے باجے سننا، سود، رشوت، اتنے سارے گناہ، داڑھی منڈانا، نماز قضا کرنا، رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا، طرح طرح کی زبان سے اللہ کی نافرمانیوں کے جملے ادا کرنا، بد نگاہیاں کرنا، تار کر عورتوں کو دیکھنا، اجنبیہ کو دیکھنا، اور طرح طرح کی بے پردگیاں، بے ہدا فیشن، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کپڑے پہننا، اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والے فیشنیں کرنا، اپنے چہروں کو، اپنے بدنوں کی نمائش کرنا. اسلامی بہنوں کو سمجھا رہا ہوں، بالوں کی نمائش کرنا اسلامی بہنوں کو سمجھا رہا ہوں. یہ سب کچھ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ جب سوچو، جب یہ اعمال لے کر قبر میں جائیں گے، کیا توقع رکھتے، کیا امید رکھتے ہیں؟ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، عذاب ہوگا، پریشانی ہوگی، قبر دبائے گی، تکلیف ہو جائے گی. نہیں مانتے. دبا دی تو ٹوٹ گئی پسلیاں. بھول گئے نا. آخری کب یاد کیا تھا پسلیوں کو ٹوٹنا؟
آخری کب یاد کیا تھا؟ قبر کا بھیجنا. کب آخری یاد کیا تھا؟ کب یاد کیا تھا کہ قیامت کے دن اٹھوں گا، اتنا طویل عرصہ ہوگا، نہ جانے میں نیکوکاروں کے صفوں میں ہوں گا یا گناہ گاروں کے صفے میں ہوں گا، کہ 1000 میں سے 999 مجرموں کی صفے ہوں گی. مجرموں کی صفے 999 الگ ہو جائیں گے، 999 گناہ گار ہوں گے، ایک نیکوکار ہوگا جو نیکوں کی صفوں میں چلا جائے گا. میں کہاں جاؤں گا؟ یا کس کی صف میں ہوں؟ نیکوکاروں کی، گناہ گاروں کی صف میں کھڑا ہوا ہوں. کیا عجب کہ جس صف میں آج کھڑا ہو کل اسی صف میں کھڑا کر دیا جاؤ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے آخرت میں کاٹیں گے. کیا عجب. کبھی غور کیا؟ آخری کب غور کیا تھا اس بات پر؟ پھر قیامت کا دن، قیامت کا حساب، نہ جانے جہنم میں جاتا ہوں یا جنت میں جاتا ہوں. پھر یہ پل صراط سے گزرنا کہ میں کروں گا کیا؟ اتنا بارے گناہ، اتنے اعمال کی بربادیاں، اس قدر مطلب کہ برے افعال و کردار کا میں مطلب کہ خوگر بنا ہوا. اب میں پل صراط سے گزروں گا، کٹ گیا، گر گیا، پکڑ لیا گیا، گرا دیا گیا، جلا دیا گیا، بنے گا کیا؟ یہ زندگی نہیں ہماری زندگی عبادت کی تھی، ہماری زندگی داڑھی والی تھی، ہماری زندگی امام و سنتوں کے لباس والی تھی، ہماری زندگی قرآن کے پڑھنے والی ہے، ہماری زندگی نماز پڑھنے والی ہے، مسجد کا راستہ دیکھنے والی ہے، ہماری زندگی ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے، ہماری زندگی بیوی بچوں کی سنت کے مطابق تربیت کرنے والی ہے، ہماری زندگی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرنے والی ہے، ہماری زندگی نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے، ہماری زندگی تو اللہ کو راضی کرنے والی ہے. اور اللہ کو راضی کرنے والے جو لوگ تھے، جو گزر گئے، جو رب کی رضا والی زندگی گزار گئے، عبادت کر گئے، پرہیزگاریاں کر گئے، تقوی اختیار کر گئے، 60 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوتیں مہینے میں کر گئے. اس طرح کے بزرگوں جب سیرت پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھتے ہیں، اتنے سارے نیک اعمال کرنے کے بعد ڈرتے اس بات سے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل قبول نہ کیے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا ایمان برباد ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. بزرگان دین اس طرح ڈرا کرتے تھے ایمان کی بربادی پر، اللہ کی خفیہ تدبیر پر، نیکیاں کر کے ڈرا کرتے تھے. ارے ہمیں کیا ہو گیا کہ گناہ کر کے بھی ڈرتے نہیں ہیں؟ تو ہماری زندگی تو ایسی تھی، لیکن چونکہ اب ہماری زندگی ایسی نظر نہیں آ رہی، اب قیامت کے دین کا حساب کتاب، قبر و حشر، یہ سب یاد کر کے اور اس بات پر غور کرے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کے ابھی روٹ گئے، بغیر توبہ کیے مر گیا، تو میرا قیامت کے دن حشر میں قبر میں بنے گا کیا؟ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو حشر کا سب غم ختم ہو گیا. قبر و حشر کا سب غم رتے کثرتے جہاں کا میں نا بشر بنا ہوتا، کاش اس جہاں کا میں نا بشر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے.
فرمایا اے جوان کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا فما ھذا ضحک، یعنی پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے؟ گویا جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں تو پھر کس خوشی پر ہنس رہا ہے؟ اس کے بعد وہ شخص اس قدر سنجیدہ ہو گیا کہ کسی نے کبھی بھی اس کو ہنستے نہیں دیکھا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، پل صراط کا اس وقت میں بیان کر رہا تھا اور اس پر چند مدنی پھول میں نے آپ کو عرض کیے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے پل صراط کی دہشت۔ اس سے اس وقت میں نے چند واقعات، روایات اور آیات بیان کی ہیں۔ یہ انتہائی عبرت والا رسالہ ہے۔ جو اشعار ابھی آپ نے سنے ان میں بعض اشعار بھی اس رسالے میں لکھے گئے ہیں۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزریں گے میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ صاحب بہار شریعت نے یہاں بڑی عشق و محبت کی باتیں لکھی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ مگر وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا، با کمال گریہ و زاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم رب سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ اور ایک ایسی جگہ کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن تمام مواطین یعنی تمام مقامات پر دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات یعنی نیکیوں میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر جنت دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن مقام ہوگا۔ غرض ہر جگہ انہی کی دعا ہی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، ان کے سوا کس کو پکارے؟ کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے؟ صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے ہے۔ اتنی مطلب کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دن مقام و مرتبت کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کہ قیامت میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو، نصرت کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو ہر آنکھ دیکھے گی، دیکھنا ہے۔ تو آ جاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے دامن میں آ جاؤ، سنتوں کے پیکر بن جائیں، نمازی بن جائیں، نیک بن جائیں، کہ پل صراط سے آسانیاں ہو جائیں، قیامت کے دن آسانیاں ہو جائیں، آقا کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب جنت میں ہمیں داخلہ نصیب ہو جائے۔ شیخ طریقت امیر سنت نے تو کیا ہی خوب شعر لکھا ہے، غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے محشر، غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے محشر، شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ۔ یا آقا آپ کو قیامت کے دن غم امت میں جب روتا دیکھوں گا تو آقا آپ کو روتا دیکھ کر میں اپنے دل کو کیسے قابو میں رکھوں گا، میرے آقا رو رہے۔ تو وہ مقام ہوگا کہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ گرنا کھو سے ہو، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ گرنا کھو سے ہو، ہم سے پیاسوں کے لیے
دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ تو یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے، جو 50,000 برس کا دن ہے، جس کے مسائب بے شمار ہوں گے۔ اللہ عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے۔ اتنی جلدی وہ وقت گزر جائے گا، قیامت کا وقت اتنی جلدی گزر جائے گا، بلکہ آیا کہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ اور اس کا بیان سورہ نحل آیت نمبر 77 کے 14ویں پارے میں موجود ہے۔ اچھا، اب سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمان کو اس روز نعمت ملے گی وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ میرے رب عز و جل کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مشغول رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ اور سب سے پہلے دیدار الہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک تو حشر کے احوال و احوال مختصراً میں نے بیان کیے ہیں، اور ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔